خلاصہ یہ کہ کسی مثنی مؤنث لفظ یعنی کسی ڈوئل فیمینین ورڈ کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ اس مثنی لفظ کو واحد یعنی سنگولر فارمیٹ میں لوٹا کر دیکھیے کہ اس کے آخر میں گول تا ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو وہ لفظ مؤنث ہوگا اور اگر نہیں ہے تو وہ لفظ مذکر ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نیو عربک کورس کا یہ 5واں سبق پڑھیں گے۔ پچھلے سبقوں کو پڑھنے کے لیے اوپر کی آئے لنک پر ابھی کلک کیجیے یا اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں جائیے۔ اسی طرح یہ بھی جان لیجیے کہ اس کورس کے تمام سبقوں کو آپ PDF فائل میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ ہر سبق کے ڈسکرپشن باکس میں جائیے، وہاں ڈاؤن لوڈ کی لنک موجود ہے۔ ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ یہاں دیکھیے، الدرس الخامس، لیسن 5 یعنی سبق نمبر 5، پروناؤنس یوزڈ فار ڈوئل، اور عربی میں ہے ضمائر مستعملہ للتثنیہ، یعنی وہ ضمیریں جو دو فرد کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ انگریزی اور اردو وغیرہ زبانوں میں صرف دو طرح کی ضمیریں ہیں۔ پہلی سنگولر پروناؤن یعنی ضمیر واحد، دوسری پلورل پروناؤن یعنی ضمیر جمع۔ لیکن عربی میں تعداد یعنی نمبر کے اعتبار سے 3 طرح کی ضمیریں ہیں۔ پہلی ضمیر واحد یعنی سنگولر پروناؤن، یہ سبق ہم پچھلے ویڈیوز میں پڑھا چکے ہیں۔ دوسری ضمیر تثنیہ یا ضمیر مثنی یعنی ڈوئل پروناؤن، یعنی وہ ضمیر جو دو تعداد کو بیان کرتی ہے، اور آج کے سبق کا موضوع یہی ضمیر تثنیہ ہے۔ تیسری ضمیر جمع یعنی پلورل پروناؤن، یعنی وہ ضمیر جو کم سے کم 3 تعداد کو بیان کرتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انگریزی اور اردو وغیرہ میں جمع یعنی پلورل کم سے کم 2 تعداد کو بیان کرتی ہے، لیکن عربی میں جمع کم سے کم 3 تعداد کو بیان کرتی ہے۔ یعنی عربی میں جمع کا مطلب کم سے کم 3 تعداد ہوتی ہے، جبکہ انگلش اور اردو وغیرہ زبانوں میں 2 تعداد کو بھی جمع کہتے ہیں۔ تو آج ہم ڈوئل پروناؤن یعنی ضمیر تثنیہ کی پریکٹس کریں گے۔ یہاں آپ کو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ عربی میں کسی واحد لفظ یعنی کسی سنگولر ورڈ کو تثنیہ میں کیسے بدلتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کو 2 چیزوں پر دھیان دینا ہے۔ ایک یہ کہ عربی میں مثنی ضمیریں پہلے سے موجود ہیں، لہذا انہیں آپ کو الگ سے بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ مثنی ضمیریں یہ ہیں: نحن، یہ 2 متکلم یعنی 2 فرسٹ پرسنز کے لیے ہے، اور انگریزی میں اس کا معنی ہے وی ٹو، اور اردو اور ہندی میں اس کا معنی ہے ہم 2۔ اسی طرح نحن جمع متکلم یعنی فرسٹ پرسن پلورل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس صورت میں اس کا معنی ہوگا وی یعنی ہم۔ تو نحن 2 متکلم یا جمع متکلم دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی نحن کا معنی وی ٹو یا وی دونوں ہوگا۔ انتما، یہ 2 مخاطب یعنی 2 سیکنڈ پرسنز کے لیے ہے، اور انگریزی میں اس کا معنی ہے یو ٹو، اور اردو اور ہندی میں اس کا معنی ہے تم یا آپ 2۔ ہما، یہ 2 غائب یعنی 2 تھرڈ پرسنز کے لیے ہے، اور انگریزی میں اس کا معنی ہے دے ٹو، اور اردو اور ہندی میں اس کا معنی ہے وہ 2۔
یہاں ایک بات پر اور دھیان دینا ہے کہ یہ تینوں ضمیریں یعنی نحنو، انتما اور ہما مذکر اور مؤنث یعنی میل اور فیمیل دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ خلاصہ یہ کہ عربی میں تثنیہ کے لیے یعنی عربی میں ڈوئل کے لیے صرف یہی 3 ضمیریں ہیں، اس لیے آپ کو اس سبق میں ضمیر تثنیہ کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ کو صرف ان 3 ضمیروں کو یاد رکھنا ہے۔ اس سبق میں دوسری اہم چیز جس پر آپ کو خاص دھیان دینا ہے وہ یہ ہے کہ عربی جملہ میں مثنی ضمیر کے ساتھ جو دوسرا لفظ استعمال ہوگا اسے بھی مثنی یعنی تثنیہ بنانا ہے۔ جیسے اس مثال کو سمجھیے، انت ولد، اس کا معنی ہے یو آر اے بوائے، یعنی تو ایک لڑکا ہو۔ اس میں انتا ضمیر واحد ہے تو اس کے ساتھ لفظ ولد بھی واحد ہے۔ اب اگر اسے تثنیہ میں بدلنا ہو تو ہمیں دونوں لفظوں کو تثنیہ میں بدلنا ہوگا۔ جیسے انتما ولدانی، اس کا معنی ہے یو ٹو آر بوائز، یعنی تم 2 لڑکے ہو۔ اس میں ہم نے انتا کو انتما میں بدلا اور ولدن کو ولدانی میں بدلا۔ اب آپ یہاں لفظ ولدن اور ولدانی کی بناوٹ پر غور کیجئے کہ دونوں میں کیا فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ ولدن جو واحد لفظ ہے اس کے آخری حرف دال پر سے تنوین یعنی 2 پیش کو ہٹا کر ہم نے یہاں زبر رکھ دیا ہے ولد۔ اس کے بعد الف اور نون زیر لگایا اور اب یہ ولدن سے ولدانی ہو گیا، تو ولدانی ولدن کا تثنیہ ہے۔ اسی طرح بنتن سے بنتانی، رجلن سے رجلانی، تو کسی بھی عربی لفظ کے تثنیہ بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ اس لفظ کے آخری حرف کی تنوین یعنی 2 زبر یا 2 زیر یا 2 پیش کو ہٹا کر اس پر زبر لگانا ہے، پھر اس کے بعد الف اور نون زیر لگا دینا ہے اور بس ہو گیا تثنیہ۔ یہ مرفوع تثنیہ کا قاعدہ ہے، یعنی وہ تثنیہ جو حالت رفع میں ہو، یعنی وہ تثنیہ جو نومینیٹیو ہو، اور منصوب یعنی ایکوزیٹو اور مجرور یعنی جینیٹیو تثنیہ بنانے کے قاعدے کا فارمولا یہ ہے۔ یعنی منصوب یا مجرور تثنیہ بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ کسی واحد لفظ کے آخری حرف کی تنوین یعنی 2 زبر یا 2 زیر یا 2 پیش کو ہٹا کر اس پر زبر لگانا ہے، پھر اس کے بعد یا ساکن اور نون زیر لگانا ہے، جیسے ولدن سے ولدینی، یعنی مرفوع تثنیہ میں نون زیر سے پہلے الف ہوگا، جبکہ منصوب اور مجرور تثنیہ میں نون زیر سے پہلے یا ساکن ہوگی۔ لیکن اس سبق میں صرف مرفوع تثنیہ کی مشق کرائی گئی ہے، اس لیے آپ فی الحال صرف مرفوع تثنیہ کا قاعدہ یاد رکھیے۔ یہاں آپ کو ایک اور بات پر دھیان دینا ہے کہ تثنیہ بنانے کا یہ قاعدہ مذکر اور مؤنث یعنی میسکولین اور فیمینین دونوں طرح کے الفاظ کے لیے ہے، یعنی جس طرح مذکر لفظ کے آخر میں الف اور نون زیر لگانے سے وہ لفظ تثنیہ میں بدل جائے گا، جیسے رجلن سے رجلانی، ٹھیک اسی طرح مؤنث لفظ یعنی فیمینین ورڈ کے آخر میں الف اور نون زیر لگانے سے وہ مؤنث لفظ تثنیہ میں بدل جائے گا، جیسے امرأتن سے امرأتانی،
تو جیسا کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ لفظ امرأتن کا آخری حرف گول تا ہے اور یہ مؤنث کی علامت ہے، یعنی جس عربی لفظ کے آخر میں یہ گول تا ہوگی تو وہ لفظ مؤنث ہوگا۔ تو یہاں امرأتن میں اس گول تا کے ذریعے ہم جان جائیں گے کہ یہ لفظ امرأتن مؤنث ہے، لیکن اب اسی لفظ امرأتن کا تثنیہ دیکھیے، امرأتانی، یہاں تا کی شکل گول نہیں ہے بلکہ یہاں تا اپنی اصلی شکل میں ہے۔ ایسے میں آپ کے ذہن میں یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ پھر کیسے پہچانا جائے کہ کون سا مثنیٰ لفظ مذکر ہے اور کون سا مؤنث؟ تو اسے جاننے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی مثنیٰ لفظ کو آپ واحد کے فارمیٹ میں بدل کر دیکھیے کہ اس کا آخری حرف گولتا ہے یا نہیں۔ اگر گولتا ہے تو وہ لفظ مؤنث ہوگا، ورنہ نہیں۔ جیسے اس لفظ کو دیکھیے، ذاہبانی، یہ مثنیٰ لفظ ہے اور یہ ذاہبن سے ذاہبانی بنا ہے۔ اور اب اس لفظ کو دیکھیے، ذاہبتانی، یہ بھی مثنیٰ لفظ ہے اور یہ ذاہبتن سے ذاہبتانی بنا ہے۔ اب دونوں پر غور کیجیے، ذاہبانی مذکر ہے کیونکہ اس کے واحد ذاہبن میں گول تا نہیں ہے، اور ذاہبتانی مؤنث ہے کیونکہ اس کے واحد ذاہبتن میں گول تا ہے۔ اس کا واضح مطلب یہ ہوا کہ مؤنث تثنیہ کو جب واپس واحد کے فارمیٹ میں لایا جائے گا تو پھر سے یہ تا گول تا کی شکل میں لوٹ آئے گی، جیسا کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ذاہبتانی کی تا ذاہبتن میں آ کر گول ہو گئی ہے، اور اسی سے معلوم ہو گیا کہ یہ لفظ مؤنث ہے کیونکہ اس کے آخر میں گول تا ہے۔ خلاصہ یہ کہ کسی مثنیٰ مؤنث لفظ یعنی کسی ڈوئل فیمینین ورڈ کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ اس مثنیٰ لفظ کو واحد یعنی سنگولر فارمیٹ میں لوٹا کر دیکھیے کہ اس کے آخر میں گول تا ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو وہ لفظ مؤنث ہوگا اور اگر نہیں ہے تو وہ لفظ مذکر ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب ہم یہاں سے عربی عبارتیں پڑھتے ہیں اور آپ بھی میرے ساتھ ساتھ عربی عبارتوں کو اپنی زبان سے دہرائیے۔ ہما ولدانی، they two are boys، وہ دو لڑکے ہیں۔ ہما جمیلانی، they two are handsome، وہ دو خوبصورت ہیں۔ ہما ذاہبانی، they two are going، وہ دو جا رہے ہیں۔ ہما بنتانی، they two are girls، وہ دو لڑکیاں ہیں۔ ہما صدیقتانی، they two female are friends، وہ دو سہیلیاں ہیں۔ ہما ذاہبتانی، they two female are going، وہ دو جا رہی ہیں۔ انتما رجلانی، you two are men، آپ دو آدمی ہیں۔ انتما فریحانی، you two male are happy، آپ دو مذکر خوش ہیں۔ انتما امرأتانی، you two are women، آپ دو خواتین ہیں۔ انتما حاضرتانی، you two female are present، آپ
دو مؤنث حاضر ہیں. ہما طفلتان. They two are baby girls. وہ دو بچیاں ہیں. نحن خادمان. We two male are servants. ہم دو نوکر ہیں. نحن خادمتان. We two female are servants. ہم دو نوکرانیاں ہیں. ہما مزارعان. They two male are farmers. وہ دو مذکر کسان ہیں. ہما زعیمتان. They two female are leaders. وہ دو مؤنث لیڈر ہیں. انتما راکبان. You two male are riders. آپ دو مذکر سوار ہیں. انتما کاتبتان. You two female are clerks. آپ دو مؤنث کلرک ہیں. نحن زمیلان. We two male are classmates. ہم دو مذکر ہم جماعت ہیں. نحن زمیلتان. We two female are classmates. ہم دو مؤنث ہم جماعت ہیں. انتما واقفان. You two male are standing. آپ دو کھڑے ہیں. انتما واقفتان. You two female are standing. آپ دو کھڑی ہیں. نحن راجعان. We two male are returning. ہم دو لوٹ رہے ہیں. نحن راجعتان. We two female are returning. ہم دو لوٹ رہی ہیں. یہ سبق یہیں ختم ہوا. اگلے ویڈیو میں اس سبق کے الفاظ کے معنی بتائے جائیں گے. تب تک کے لیے اجازت. مع السلامہ. آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک، شیئر اور کامنٹ کیجیے.